یہ وقت تھا 14 اگست 1947 کا، جب ریڈیو پر ایک آواز سنائی دیتی ہے۔ 13 اگست 1947 یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے، آپ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ 14 اگست 1947 یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، آپ کو پاکستان مبارک۔ اس اعلان کو سنتے ہی لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ لوگوں نے ایک دوسرے سے گلے مل کر مبارکباد پیش کی۔ تب سے لے کر آج تک پاکستان میں اس دن کو خوشی کے جشن کے طور پر منایا جاتا ہے، لیکن جو ریالٹی میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یقیناً آپ کی خوشی کو غمی میں تبدیل کر دے گی۔ السلام علیکم۔ تو دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے لیے جو جدوجہد کی وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ 1930 تک پاکستان کا خیال بھی نہیں آیا تھا، لیکن جب 23 مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم ہو کر ہی رہے گی۔ اور پھر 3 جون 1947 کلیمنٹ اٹلی نے آل انڈیا ریڈیو پر ایک اعلان کیا۔ The kind of memorial she would have wished. One of our greatest women, Margaret Macmillan. کلیمنٹ اٹلی نے کہا کہ ہم نے بکھرے ہوئے برصغیر پاک و ہند کو اکٹھا کیا اور یہ اتحاد برصغیر پاک و ہند کے آزاد ہونے کے بعد بھی اسی طرح بنا رہے گا، لیکن برصغیر پاک و ہند کے لیڈروں کو یہ بات منظور نہیں ہے، اس لیے برصغیر پاک و ہند کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلے تو برصغیر پاک و ہند کے وائس رائے ماؤنٹ بیٹن نے 1948 میں برصغیر پاک و ہند کو آزاد کرنے کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں 1947 میں برصغیر پاک و ہند کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور پھر وہ وقت آ ہی گیا جس دن کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا۔ 200 سال انگریزوں کی غلامی کے بعد 14 اگست 1947 میں پاکستان اور 15 اگست 1947 میں بھارت کو آزاد کیا گیا۔ دونوں ممالک کی آزادی میں ایک دن کا فرق اس لیے رکھا گیا کہ ماؤنٹ بیٹن کو دونوں ملکوں کی آزادی کی تقریب میں شامل ہونا تھا۔ آزادی تو مل گئی، لیکن اس آزادی نے لاکھوں معصوم بچوں، جوانوں اور بوڑھوں کی جانیں لی اور لاکھوں عورتوں کی عزت کو پامال کیا گیا۔ گھر آگ کے زیر نظر ہو گئے، خاندانوں کے خاندان مارے گئے۔ یہ وہ دور تھا جب ہر طرف خون سے لت پت لاشیں نظر آتی تھی، لاشوں کو اٹھانے والے خود لاشیں بن چکے تھے، دریاؤں میں خون بہتا نظر آتا تھا، لاشوں سے بھری ٹرینیں اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ ان خون ریز دنگوں نے قائد اعظم محمد علی جناح اور نہرو کو حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ وہ کبھی بھی ایسا نہیں چاہتے تھے۔ کہا یہی جاتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو ان واقعات کا دکھ ان کی وفات تک لگا رہا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان دراڑ اس وقت پڑی جب برصغیر پاک و ہند کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے مسلمانوں نے الگ جدوجہد کرنا شروع کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 6 اگست 1947 کو پنجاب کے امرتسر میں سکھوں نے 60 مسلمانوں کا بے دردی سے سرعام قتل کر دیا۔ اس قتل و غارت کی شروعات سکھوں نے کی تھی اور اس کے جواب میں مسلمانوں نے 8 اگست 1947 کو لدھیانہ کے جلال آباد میں 74 سکھوں کا قتل کر دیا۔ اب یہ قتل و غارت عام ہو گئی تھی، روزانہ کتنے ہی مسلمان قتل کر دیے جاتے، لوگ قافلوں کی صورت میں ہجرت کر رہے تھے، لیکن خوف ہر وقت طاری رہتا کہ کہیں سے کوئی حملہ کر کے قتل و غارت شروع کر دے گا۔ کوئی بھی قافلہ صحیح سلامت پاکستان سے بھارت اور بھارت سے پاکستان نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اور پھر ایک دل دہلا دینے والا ایک واقعہ پیش آیا جب پاکستان جانے والی ایک ٹرین
جو دلی سے لاہور کے لیے روانہ ہوئی، جس میں مسلمان ملازم اور ان کے بیوی بچے اور تاجر مسلمان سوار تھے۔ جب یہ ٹرین پٹیالہ کے قریب پہنچی تو اس پر حملہ ہو جاتا ہے۔ اس حملے میں مسلمانوں کا بہت بے دردی سے قتل عام کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا، لیکن یہ ٹرین پر ہونے والا پہلا حملہ تھا۔ اس کے بعد ٹرینیں لاشوں سے بھری پاکستان سے بھارت اور بھارت سے پاکستان جانے لگیں اور ٹرینوں پر حملے کا یہ سلسلہ عام ہو گیا۔ اسی دوران 75,000 سے 1,00,000 عورتوں کے ساتھ زیادتی، قتل اور جبرن شادی کی گئی۔ تقریباً 10 لاکھ لوگ اس قتل عام میں مارے گئے اور لاکھوں لوگ بھارت سے پاکستان اور پاکستان سے بھارت اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت کر گئے۔ ان واقعات کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ برصغیر پاک و ہند کی جغرافیائی تقسیم ایک ایسے شخص کو سونپی گئی جو نہ تو کبھی برصغیر آیا تھا اور نہ ہی برصغیر پاک و ہند کے کلچر اور مذہب کے بارے میں جانتا تھا، اور یہ شخص تھے ریڈ کلف، جو کہ ایک وکیل تھے۔ انہوں نے جب برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کا نقشہ تمام لیڈرز کو دکھایا تو وہ حیران ہو گئے، کیونکہ اس تقسیم سے 50 لاکھ ہندو پاکستان میں اور 50 لاکھ مسلمان بھارت میں مقیم تھے۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے آزاد ہونے کے بعد 17 اگست 1947 کو نقشہ پیش کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے لوگ بارڈر لائن کا پتہ نہ ہونے کی وجہ سے آپس میں ہی لڑنے لگے۔ ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے تاریخی بیان دیا تاکہ ملک میں امن و ایمان قائم رہ سکے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ دیکھا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک کی تاریخ خون سے لکھی گئی تھی۔ ان واقعات کو خیالات میں لاتے ہی روح تک کانپ جاتی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ وہ کیسا سما ہوگا جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بہن بھائی اور عزیزوں کو قتل کر دیا جائے اور ہر طرف لاشیں ہی لاشیں نظر آتی ہوں۔ اس درد کا احساس انہی لوگوں کو ہے جو اس وقت سے گزرے ہیں، اور آج بھی ان واقعات کو سناتے ہوئے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے ہی واقعات ایسے ہیں جن کو آج تک الفاظ ہی نہ مل سکے ہیں۔ اور آج ہماری قوم جشن آزادی کے نام پر کس قدر جاہلیت کا مظاہرہ کرتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجیے گا اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔